بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انسان کی جب بنیادی ضروریات نیڈز پوری ہو جاتی ہیں تو پھر وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں کیوں اس دنیا میں آیا، اور ارد گرد کے ماحول میں جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ زندہ نہیں رہتا، تھوڑی دیر کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو وہ غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بندہ مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے اور مر کیوں جاتا ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں اس کے ذہن میں آتی ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس طرح ہے کہ وہ تجسس کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ ویسے بھی معاشرے کے ذہین لوگ جو ہیں ان کے ذہن میں زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ سوال لازمی کویشچن آتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے یا وہ زندہ کیسے ہے۔ تو یہ سارے علوم جو ہیں یہ کیسے پتہ چلے؟ جس طرح سائنس پڑھتے ہیں ہم، باقی علوم پڑھتے ہیں، اسی طرح روحانی سائنس کا سبجیکٹ بھی ایک ہے، روحانیت جسے ہم کہتے ہیں، اسپریچول سائنسز جسے ہم کہتے ہیں، وہ جو ہے اس سے یہ ساری باتوں کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ دراصل بندے کے اندر روح ہے، اور مادی جسم اور روح جو ہے، روح جب تک مادی جسم میں ہوگی تو بندہ جو ہے وہ زندہ کہلائے گا، لیونگ ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ باتیں جو ہیں یہ موجودہ دور میں روحانی سلسلہ عظیمیہ کے جو خانوادہ ہیں، خواجہ شمس الدین عظیمی، انہوں نے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بتائی ہیں۔ دراصل جتنے بھی سلاسل ہیں یہ بھی یونیورسٹیز ہیں، ایسی یونیورسٹیز جہاں پہ روحانی علوم سکھائے جاتے ہیں، جیسے باقی علوم کی یونیورسٹیز ہوتی ہیں، اس طرح یہ بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، تو اس کو تصوف بھی کہتے ہیں۔ تو تصوف کی دنیا جو ہے یہ ایک الگ دنیا ہے۔ تو یہاں پر جیسے پریکٹیکل ہم کہتے ہیں، عام میں تھیوری ہوتی ہے اور پریکٹیکل ہوتا ہے۔ عام علوم میں پہلے تھیوری کا علم ہوتا ہے، بعد میں پریکٹیکل ہوتا ہے۔ روحانی سائنس میں پہلے پریکٹیکل کروایا جاتا ہے اور اس کے بعد تھیوری جو ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں اگر کوئی بندہ یہ علم حاصل کرنا چاہے تو وہ ان روحانی یونیورسٹیز پہ کہیں جا کر رجوع کر سکتا ہے۔ موجودہ دور میں جب سائنس کا دور ہے، کمپیوٹر دور ہے، تمام لوگ جو ہیں تقریباً جو جتنے بھی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کا ذہنی لیول بہت بلند ہے، اور سب کے سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ علم حاصل کریں، یعنی اس کے بارے میں علم حاصل کریں کہ آدمی جو ہے وہ کہاں جاتا ہے مرنے کے بعد۔ ایک کیوریوسٹی پائی جاتی ہے، ایک تشنگی پائی جاتی ہے۔ اس بات کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں جب تمام ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، جیسا کہ بندے کی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس کی پہننے کی چیزیں، اس کو تمام آسائشیں میسر آ جاتی ہیں، تو اس کے بعد وہ سوچنے لگتا ہے۔ یا آپ ایسے سمجھیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ساری سہولتیں ہونے کے باوجود پریشان کیوں رہتے ہیں، یا کیوں، ان کو کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا مادی جسم کی تو ساری سہولتیں ان کو مل رہی ہیں، خوراک مل رہی ہے، باقی چیزیں، لیکن ان کی روح کی خوراک انہیں نہیں مل رہی۔ روح کی خوراک کیا ہے؟ روح جو ہے وہ وصل چاہتی ہے اللہ تعالیٰ سے، یا وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کو عبادات جو کی جاتی ہیں، مذہب جو ہوتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ عبادات کرنے سے اللہ تعالیٰ سے ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔ خالق کائنات سے ربط قائم کرنا چاہتی ہے روح ہماری۔ تو جب روح کا ربط ہم اللہ تعالیٰ سے کروا دیتے ہیں، کیسے؟ ان چیزوں کے ذریعے کہ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اور جتنے بھی سلاسل ہیں ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تک رسائی، اللہ تعالیٰ تک پہنچانا۔ تو یہ کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے مختلف سلاسل ہیں۔ وہ سارے سلاسل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے ان کی منظوری سے یہ سارے کے سارے سلاسل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ان میں ایک سلسلہ ہے سلسلہ عظیمیہ۔ موجودہ دور میں لوگوں کی تمام ضروریات کو، لوگوں کی تمام جو تشنگی ہے روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 1960 میں قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ یہ سلسلہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری سے منظور کروا کے اس کا آغاز کیا تھا۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ میں بیعت تھے، اور انہوں نے یہ نیا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ لوگوں کی ضروریات بدل گئی، لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ موجودہ دور میں سائنسی ٹرمنالوجی چاہتے تھے، لوگوں کے پاس ٹائم جو ہے وہ کم تھا۔ تو اس طرح ایسے طریقے اپنائے، اس طرح کا طریقہ اپنایا کہ لوگوں کو آسانی سے یہ راستہ مل سکے، روحانیت کا راستہ مل سکے، روحانی سائنس جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا۔ تو ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ مراقبہ، میڈیٹیشن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، غور و فکر کرنا۔ جب آپ بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے اس وقت غور و فکر کرتے تھے کائنات میں، اور اس کے بعد
जब आप गारे हिरा में जाते थे वहाँ पर भी गौर व फिक्र करते थे। इसका टर्मिनोलॉजी इस्तिलाही नाम मेडिटेशन है या मुराकबा है। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो मुराकबा के ज़रिए रास्ता जो है वो आसान हो जाता है। वैसे भी जितने भी रूम हैं उनको हासिल करने के लिए हम कंसंट्रेट करते हैं, ज़हन को कंसंट्रेट करना, गौर व फिक्र करना, तफक्कर करना। तो इस तरह बंदे का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। तो इस सिलसिले को ये सारी बातें जो हैं ये पिछली सदी में आखिरी 2 दहाइयाँ और मौजूदा सदी के फर्स्ट क्वार्टर तक ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी ने ये सारी बातें जो हैं वो लोगों तक पहुँचाईं और लोगों को इसके बारे में इल्म दिया, बहुत ज़्यादा आगाही दी। उनकी मुख्तलिफ़ किताबें हैं जो कि इधर लिटरेचर जो है वो किताबी शक्ल में भी है और वीडियोज़ की शक्ल में यहाँ पर इसके किताबें जो हैं वो नेट पर भी मौजूद हैं। जो भी बंदा इल्म हासिल करना चाहे उसके लिए ये भी एक प्लेटफार्म है जहाँ से आप अपनी तशन्नी जो है वो दूर कर सकते हैं। मौजूदा दौर के पढ़े लिखे लोग, साइंसी रूम वाले, उनके लिए बहुत आसान टर्मिनोलॉजी है, बहुत आसानी से बातें जो हैं वो बताई गई हैं। तो अगर आप ये रूम हासिल करना चाहते हैं तो ये चीज़ें देखें। ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह ये 21 फरवरी इस साल जो है वो इस दुनिया से दूसरे आलम में जो मुंतकिल हो गए हैं। उनके इंतकाल के बाद ये सारा सिलसिला जो है इनके अलूम जो हैं उनको फैलाने के लिए भाईजान, जिनको हम तमाम सिलसिले वाले लोग भाईजान कहते हैं, डॉक्टर वक़ार यूसुफ अज़ीज़ी साहब हैं जो कि ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह के फरज़ंद हैं। और उन्होंने ये सारा काम जो है वो 82 तरीक वो कर रहे हैं और उन्होंने ये काम संभाला है। जो डॉक्टर वक़ार यूसुफ अज़ीज़ी साहब हैं, अगर कोई बंदा इल्म हासिल करना चाहे तो उनसे भी रिव्यू कर सकता है। कराची में मुराकबा हाल, मरकज़ी मुराकबा हाल में वो मौजूद होते हैं और वहाँ से ये रूम जो हैं वहाँ पर अब ये भी बात है कि साइंसी रूम जो हैं वो प्राइवेट पढ़े नहीं जाते, उनके लिए दाखिला लेना पड़ता है। तो रूहानियत भी एक साइंस है। रूहानी रूम सीखने के लिए भी दाखिला लेना पड़ता है, जिसे उर्फ़ आम में बैत कहते हैं। तो अगर कोई बंदा दाखिला लेना चाहे तो मौजूदा दौर में मरकज़ी मुराकबा हाल में जो ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह उनके फरज़ंद डॉक्टर वक़ार यूसुफ अज़ीज़ी साहब हैं, उनको जाकर ये सारा जो है वो वहाँ से इल्म जो है वो हासिल कर सकता है, अपनी तशन्नी दूर कर सकता है या बाकायदा दाखिला लिया जा सकता है। वैसे भी जितने भी मुराकबा हाल हैं पूरी दुनिया में तकरीबन हर मुल्क में मुराकबा हाल है, वहाँ पर लोग जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे रहनुमाई हासिल की जा सकती है इस सिलसिले में। और वैसे भी अगर आप कोई बंदा इंफरादी तौर पर ये काम शुरू करना चाहता है तो वो नीली रोशनी का मुराकबा जो है वो शुरू कर दे। मुराकबा मतलब आंखें बंद करके ये तसव्वुर करना कि मेरे ऊपर नीली रोशनी की बारिश हो रही है। तो आप लोग इसके बारे में जो भी कोई क्वेश्चन हो या जो भी आपके ज़हन में बात आए वो आप शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो सुनने के बाद वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं जो भी बात आपके ज़हन में है। शुक्रिया।